تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا امام حسین کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں کون لوگ، یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی، ہمیں دیکھو، دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر۔ یہاں جتنے بڑے بڑے علماء اور پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن صبح دیکھتے ہیں تو شام نہیں دیکھ پاتے، شام دیکھتے ہیں تو صبح نہیں دیکھ پاتے، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھ لی تو ان کی بیوی کو نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن اللہ کی شان، وہ شرم خیر لاتا ہے چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ کون ڈال رہا ہے کہ 22,000 بھیجو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو 22,000 بھیجے گا، یہ سب تو لڑنے کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ 3 دن تک کے کربلا میں 44,000 آنکھیں رات اور دن کو دیکھے گی کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ ارے کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا، کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا، ایک تو سیدہ زینب ہے، ایک تو امام زین العابدین ہے۔ لیکن جتنے واقعات ملتے ہیں وہ سب یزیدی لشکر بیان کر رہا ہے، اور جب دشمن کوئی گواہی دے تو دشمن کی گواہی زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ امام علی مقام کربلا میں بہنوں کو لا رہے ہیں، کربلا میں بیویوں کو لا رہے ہیں، کربلا میں بچوں کو لا رہے ہیں، تاکہ دیکھ لو حسین کا کردار تو بے داغ ہے، حسین کے بچوں کا کردار کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18 سال کا علی اکبر تو بے داغ ہے، لیکن 6 مہینے کی علی اصغر کی مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو، کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو، اور کہا مرد تو مرد ہے، ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو، دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے، کیا ہے۔ سیدہ زینب کو دیکھا گیا، شرم خیر ہے، سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا، اب کیسے دکھایا، اب اس کو ذرا دیکھیں۔ نمبر 1، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا، ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے پہلی ملاقات۔ اس کا سردار حر تھا، حر کوئی حسینی آدمی نہیں، آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا، لیکن بات میں کربلا کے پیغام کی کر رہا ہوں۔ کوئی حسینی آدمی نہیں، حر ہے یزید کے خیمے کا آدمی۔ اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ، حر نے کہا لاؤں گا، کیونکہ وہ مرد میدان تھا، قید کروں گا۔ امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا، اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں، گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا۔ امام پاک سے ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئی۔ حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا۔ دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں، حسین قیدی بنانے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا حسین پاک نے، میرے مولا نے فرمایا حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں، میرے گورنر کا مجھے حکم ہے، مجھے انعام ملیں گا، گھوڑے ملیں گے، جوڑے ملیں گے، مرد میدانوں طاقت کا استعمال کروں گا، میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ حر تھا یزید کے خیمے کا آدمی تھا، ابن زیاد کا آدمی تھا، لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے، حر نے کہا امام عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا، لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے، اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا۔ تھا یزید کے خیمے کا آدمی، تھا ابن زیاد کا آدمی، لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں
ہزار دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری ماں جگر گوشہ رسول ہے، تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے۔ میں جواب نہیں دوں گا۔ اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت نے اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ عطا کر دیا۔ ادب کہاں لے جاتا ہے؟ ادب کہاں لے جا؟ اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ پیغام، حر کے بدلنے کی دوسری وجہ در حر کے لشکر پہ پڑی، پورا لشکر ہانپ رہا تھا، اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے۔ امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے، یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا، اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے، تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا، رکا نہیں۔ یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی، ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے، بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی۔ حر اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر، امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے، لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان، ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے، جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے، جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں، ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں، بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ حسینی کہلاتے ہو، ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی، گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی، رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی۔ حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت اخلاق کا نام ہے، حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے، اس کے بعد آپ دیکھیں اب کربلا کے اندر آئیے، میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ مولا علی اکبر، مولا زین العابدین، علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے، تیسرا بچا لیا۔ میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا، اور جو تندرست تھے وہ اللہ کے لیے لٹا دیا۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ اس کو بھی قربان کر دے۔ بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی۔ آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو، پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو، ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو، پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو، اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو۔ مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں اچھا اللہ کے لیے دے دو۔ ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے، لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں۔ بیمار اپنے لیے رکھ لیا، بیمار اپنے لیے رکھ لیا، اور قربان کس کو کیا؟
سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا، خوبصورت سبھی تھے، لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہمشبی رسول تھے، روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہمشبی رسول تھے۔ ہمشبی رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے، امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے۔ ارے لوگوں، شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا، جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور کس کو؟ ہم شبیہ پیغمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو، مولا شہزادہ علی اکبر کو۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، مولا علی اکبر بابا سے کہتے ابا میں جاؤں گا کربلا میں، میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا۔ آپ غور فرمائیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے، تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے ابا تم کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہے، کون سے کربلائی ہو بھائی؟ یہی تو رونا ہے۔ کہیں ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے؟ صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے کربلا میں جانا ہے، امام رو کے کہتے تو کیسے جائے گا راجا، اور میرے بادشاہ تو کیسے جائے گا، میرے شہزادے تو کیسے جائے گا؟ کہا مولا جب تک میرا وجود ہے، مولا حسین کے چہرے پہ غبار تو دور کی بات ہے، حسین کی جوتیوں پر بھی غبار آنے نہیں دوں گا بابا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور کس دل سے میرے مولا نے اپنے بیٹے کو امامہ سر پہ باندھا تھا۔ امام نے سجا کے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ علی اکبر میرے بیٹے میں تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا، لیکن کم سے کم تیرے باپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا دوں۔ قریب آ، اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا۔ یہ کوئی رنگینی نہیں ہے خطابت کی، یہ حقائق ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ صرف جو لوگ باپ ہیں ان سے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، اولاد والے تم بھی ہو، الحمدللہ شہزادہ علی اکبر کی نالین کی خیرات سے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے۔ بیٹا اگر بائک تیز چلا لیتا ہے، کوئی فون کر کے کہتے ہیں سید صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ اس نے بائک تیز چلایا، پورے سفر میں دل نہیں لگتا، کئی بار فون کر کے بولو راجہ بائک دھیرے چلایا۔ اندازہ فرمائیں، بیٹا تیز سے بائک چلائے تو باپ کا کلیجہ کہیں نہیں لگتا۔ وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی، اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر وہ میرا مرشد ہم شبیہ پیغمبر جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے تو امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا، آخری مرتبہ تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، بیویوں نے کلیجے پکڑ لیے، اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، زمین نے آہیں بھری ہوگی، آسمان نے خون برسایا ہوگا، اور میدان کربلا میں امتحان دیکھنے کے لیے جو انبیاء کی ارواح ہوگی، جو بزرگوں کی ارواح ہوگی، جو سید العالمین خاتم النبی جن کی موجودگی ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے کیا گزری ہوگی، اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا غور کرنا، اتنا سوچنا مسلمانوں، جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا، آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں۔ شہزادہ علی اکبر پلٹے، اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا، 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں فزت برب الکعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں، لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا
آج یہ اس کی تکمیل کا دین مولا قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں۔ میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو۔ اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے؟ ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے ہیں خوشی خوشی۔ کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں۔ آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے، گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے، مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے، ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں۔ قدرت نے سزا دی ہے، جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے۔ ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ واللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ پنجتن پاک بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سینہ تو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہنے والا ہے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حیرت کی بات ہے، کربلا کو رسم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہے۔ بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے۔ آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر۔ خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگیاں ہیں۔ لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے، امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے 2 کے۔ نمبر 1 سیدہ زینب۔ اگر سیدہ زینب کا کردار پڑھوں تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے آئیں کہہ سکتا ہوں مجھے 2 بجے سے پہلے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اس کا بھی خیال رکھوں گا، اور 1 بج چکے ہیں اور میں جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں۔ امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی، سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی، سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی۔ اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب، زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، جو باپ کی آبرو کو 4 چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں۔ کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں۔ یہ ہے سیدہ زینب۔ اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں
کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں، یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا، میرے 2 بچے بچے ہیں، میرے بچوں کو جانے دیجیے۔ مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی، یہ میں ننھے بچے اونو محمد جائیں گے؟ تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے؟ حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو، اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھے تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں کو سرخرو، ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو۔ کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی۔ اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے، وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا، لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، پیغام کربلا، سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی، وہ زینب بنت فاطمہ تھی، لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی۔ جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی، ماں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی۔ تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، 5 وقت کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے چینل وبرکاتہ۔ ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔